ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں رانا ثناء اللہ خان، وفاقی وزیر بھی اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ جنرل فیض کا کتنا رول تھا 9 مئی کے واقعات میں؟ دیکھیں، اس بارے میں کوئی انویسٹیگیشن یا انکوائری تو نہیں ہوئی۔ آپ وزیر داخلہ تھے اس وقت؟ ہاں۔ آپ کے علم میں کیا چیزیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف حاضر سروس بلکہ اس لیول کا اگر کوئی ریٹائرڈ سینئر آفیسر بھی ہو تو آپ کے علم میں ہے کہ متعلقہ جو ادارہ انسٹیٹیوشن ہے تو اس کی مداخلت یا اس کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس بارے میں سول سائٹ پہ اس بارے میں کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، لیکن ایک بات جو فضاؤں میں اور ہواؤں میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ بات بڑی جو ہے وہ ایکوریسی اور بڑے متعین انداز میں کی جاتی تھی کہ یہ ساری پلاننگ جو ہے اس کے پیچھے جنرل فیض صاحب کا ہاتھ منصوبہ ہے۔ سازی انہوں نے کی؟ ہاں، فیض صاحب کا ہاتھ ہے۔ اور جو 26 نومبر کا یہاں پہ پروگرام ہوا تھا، جو انسانوں کا سمندر وہ لے کے آئے تھے پنڈی میں، جو کہ نہ لا سکے لیکن ان کا ارادہ دعویٰ تھا کہ سمندر لے کر آئیں گے، لے کے آئیں گے۔ تو اس کا جو ہو رہا تھا نا آرمی چیف کی تعیناتی، لانگ مارچ، آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے یا اسے ڈسپیوٹ کرنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں وہ پرپز یہ نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف لیکن کی تعیناتی کو یعنی ڈسپیوٹ ہمارے نزدیک یہ بات بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ 26 تاریخ کا جو دھرنا ہے یہ آرمی چیف کی تعیناتی کو رکوانے، مینیج کرنے یا اس کو متنازع کرنے کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد اور نہیں اس کی تھا۔ منصوبہ اب جب کے یہ ساتھ وہ چلے ہیں وہ تو انہوں نے راستوں میں رکنا شروع کر دیا۔ تو پھر ہمیں اس وقت ہی یہ کہا گیا، یہ کافی پہلے چلے تھے، ہمیں اس وقت ہی کہا گیا کہ جناب یہ اس تاریخ کو جو ہے نا یہ یہاں پہ آپ کا خیال ہے کہ وہ 29 نومبر کی تاریخ کے قریب اس کو میچ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے پیچھے منصوبہ ساز کون تھا؟ اس کے پیچھے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جنرل فیض ہیں، اور ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ پوری جو ہے وہ بات طے ہے رانا صاحب آپ اس وقت کہ وہ جو ہے اب آرمی چیف بنیں گے تو ان کو پھر 3 سال، پھر ان کا الیکشن، پھر اگلے، پھر یہ 6-10 کا فارمولہ ہے۔ اس وقت یہ بات کافی ڈسکس ہوتی ہے۔ وہ 10 سالہ منصوبہ تو یہی تھا نا جی، کہ 10 سالہ پہلے 2 سال جنرل باجوہ نے آپ کے ساتھ گزارے تھے، سال عمران کے ساتھ، 3 سال کی ایکسٹینشن ہو گئی تھی تو 4 سال، اور 3 سال کی 2 ٹرم فیض کی تو 10 سال پورے ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں جب 9 مئی ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ پروگرام یہ تھا کہ آپ جب بھی گرفتاری ہو یا کوئی موقع بنے، کیونکہ دیکھیں نا ایک آدمی اٹھ کے چیلنج کر دے ریاست کو کہ جی خبردار اگر مجھے گرفتار کیا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ گرفتار کیا، میں احتجاج کروں گا، میں بیل میں جاؤں گا، مجھے غلط گرفتار کیا گیا، لیکن یہ کہنا کہ اسٹیٹ مجھے گرفتار ہی نہیں کر سکتی، اور پھر عدالتوں کے اوپر حملہ، عدالتوں کو مجبور کر دینا کہ اگر کسی عدالت نے بلایا ہے تو وہاں پہ 3-4 ہزار بندہ اکٹھا کر کے لے جانا، اور اس کے بعد عدالت کی جو ہے وہ حاضری باہر جا کے گاڑی میں لگنی، اسی طرح سے جو ہے وہ زمان پاک میں۔ تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ احتجاج جو ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ جا کے آرمی انسٹالیشنز کے اوپر، کور کمانڈرز کے گھروں کے اوپر آپ احتجاج کریں گے، آپ وہاں پہ ایک پریشر بلڈ کریں گے، اور اس کے بعد جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں ان میں کوئی لابی ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہہ رہا تھا؟ یہی کر رہے تھے۔ کون؟ یعنی نام تو فیض صاحب کا ہی تھا، باقی اور بھی کچھ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ اور سرگرم بھی تھے ان دنوں میں، ریٹائرڈ آفیسرز۔ میڈیا پہ بھی بہت زیادہ وہ جنرل صاحب 3-4 لوگ تھے، ایک میجر جنرل تھے ریٹائرڈ اور ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے، میڈیا کے پروگراموں میں آ کے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو بڑے دھوم دھڑلے سے جو ہے وہ سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اچھا، تو اس وقت یہ تھا کہ وہ ادھر سے اندر سے بھی باہر سے بھی پریشر بلٹ ہوگا، اور پھر آرمی کی جو موجودہ یا اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک
کیا 9 مئی بغاوت کہہ لیں. کیا 9 مئی جو ہے وہ جنرل عاصم کے خلاف ایک بغاوت کی کوشش تھی؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. شک نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا، آرمی جیسے ڈسپلنڈ ادارے میں اگر اس کی کمانڈ کے خلاف لوگوں کو ابھارا جائے تو بغاوت، اور پھر کس کو کہتے ہیں؟ یہی بغاوت ہے نا. کیا کمانڈ کو ابھارنے کی جنرل فیض نے کوشش کی؟ دیکھیں جی اس وقت یہ بات ہواؤں اور فضاؤں میں تو یہ بڑے یعنی جو ہے نا وہ متعین انداز میں لوگ، ایسے لوگ جن کا یعنی ہم سمجھتے ہیں اپنے طور پہ بھی یار ان کا ادھر بھی ادھر بھی آنا جانا ملنا جلنا ہے، تو یہ بات تو ہوتی تھی. سر رانا صاحب آپ انٹیریئر منسٹر تھے، میرے جیسا بندہ رپورٹر سنی سنائی بات پہ انحصار کرتا ہے. آپ کو ISI بریف کرتی ہے. اس وقت جنرل فیض DG ISI نہیں تھے، جنرل ندیم نے DG ISI کا عہدہ سنبھال چکے تھے جب 9 مئی ہوا. آپ انٹیریئر منسٹر تھے. IB آپ کو رپورٹ کرتی ہے، پنجاب کی اسپیشل برانچ آپ کو رپورٹ کرتی ہے، DG ISI آپ کو رپورٹ کرتے ہیں. شواہد کیا تھے اس وقت آپ کے پاس؟ انٹیریئر منسٹر کے طور پر آپ کو کیا بتایا گیا؟ دیکھیں وہ رپورٹس جو ہیں وہ تو میں انڈر اوتھ ہوں، ان کے متعلق پوری کانٹینٹس نہ بتائیں، لیکن کیا ان رپورٹس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ ان کا کیا رول؟ میں جو بات یہ کر رہا ہوں نا، تو میں اس بات پہ یقین کرتے ہوئے ہی کر رہا ہوں. انہی رپورٹس کی روشنی میں بات میں کریں. اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر سارے سامنے تھی. انہی رپورٹس کی اور روشنی میں آپ یہ بات اس میں مجھے ذاتی طور پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو چیز موجود تھی لوگوں میں کہا جا رہا تھا، تو اس کے پیچھے سچائی تھی. باقی پھر جو ثبوت ہے وہ تو پھر انویسٹیگیشن یا انکوائری جنرل کے عاصم سامنے منیر آتے کے ہیں. خلاف بغاوت کی کوشش میں ملوث اگر ہوں، یہ میرا بڑا سوال ہے، اگر وہ ملوث ہوں تو آرمی کے اندر اس چیز کی ٹالرنس زیرو ہوتی ہے. تو 9 مئی کے 1.25 سال بعد ان کی گرفتاری کیوں ہوئی؟ وہ تو 10 مئی کو ان کو پکڑ لینا چاہیے تھا کہ اس نے بغاوت کی کوشش کی. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس لیول کے آدمی کو پکڑنا، یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف اس بات پہ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ فلاں انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ آ گئی ہے، یہ فلاں آدمی نے کہہ دیا ہے، یہ فلاں نے کہہ دیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب تک ابھی دیکھیں ابھی وہ چارج شیٹ نہیں ہوئے، چارج شیٹ ہوں گے، ان کی ایویڈنس جو ہے ان کے خلاف ایویڈنس جو ہے وہ پیش ہوگی، جو کورٹ ہوگی آرمی کی، تو اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی. لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ ناقابل تردید ثبوت سامنے آئے ہوں گے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہوگا. اور میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی تقریباً یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کی بات ہوگی، 1.5-2 مہینے کی. یہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے نا اس کا PTI کا، اس سے جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ جو کمپیوٹر شوٹر اٹھائے تھے آپ نے، آپ کا خیال ہے اس سے جنرل فیض کے رابطے یعنی اس سے کچھ نمبرز ملے، ان نمبروں پہ پھر آگے تحقیق ہوئی، پھر میسیجز تک، پھر آپ کے علم میں ہے کہ کچھ ایپس جو ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو حاصل کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو پھر کچھ ویڈیوز، کچھ آڈیوز، کچھ میسیجز، تو ان سب کو اکٹھا کرنا، پھر ان کو کنفرنٹ کرنا، پھر واٹس ایپ آپ نے بٹھائی اسی لیے، واٹس ایپ سے ڈیٹا نکال رہے تھے اب اسی لیے بیٹھ گئی واٹس ایپ. پھر کسی نتیجے پہ پہنچنا، تو یہ ویسے ہی کم از کم 3-4 مہینے کا کام ہے. تو ہمیں تو یہ معلوم ہوا کہ 1.5-2 مہینے پہلے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی 1.5-2 مہینے پہلے یہ بات شروع ہوئی ہو، تو اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہوں کہ بھی یہ تو ناقابل تردید ثبوت ہے. یعنی یہ ثبوت ایسے ہوں گے کہ جس بندے کو جا کے کنفرنٹ کرتے ہوں گے نا کہ جی آپ نے یہ بات کی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں کی. آپ نے فلاں بندے سے بات کی، وہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ بات نہیں ہوئی، کیونکہ دونوں طرح کے وہ سامنے ہوگا. 29 اگر میں یہ کہتا ہوں میں نے یہ بات نہیں کی، وہ کہیں گے یا دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں. 29 نومبر 2022 آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی ہوتی ہے. کیا اس سے پہلے جنرل فیض حمید نے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سے رابطہ قائم کر کے اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ تعیناتی کے لیے 3-4 لوگ دوڑ میں تھے، جس میں جنرل عاصم منیر کو نواز شریف فیور اس لیے کر رہے تھے کہ ان کا خیال تھا یہ سینئر موسٹ ہے، ان کو بننا چاہیے سینیورٹی کے پرنسپل پہ. تو کیا جنرل فیض حمید نے اس وقت رابطہ کیا؟ دیکھیں اس میں لندن میں رابطہ ہوا. دیکھیں اس میں ندیم ملک صاحب معاملہ یہ ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا ہر چیز کے بارے میں نقطہ نظر ہوتا ہے. دیکھیں آرمی چیف کی تعیناتی کا جو پروسیجر اور پروسیس ہے،
میری یہ فیل اور میری یہ سوچ ہے کہ اسے ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے. کیوں؟ یہ وہ پوزیشن ہے, یہ وہ کمانڈ ہے جس کے اوپر لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں. اگر ان کے سامنے یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں کہ جی فلاں نے فلاں کو کہا, پھر فلاں نے فلاں کو ملا, پھر فلاں کا سسر تھا, فلاں کا بھانجا تھا, فلاں کا بھتیجا تھا, فلاں میں کا. سسر بھانجے والے سوال نہیں پوچھوں گا آپ سے، نہیں, ٹھیک ہے؟ معاملہ یہ جنرل ہے باجوہ والے، لیکن یہ مجھے بتائیں جنرل فیض نے کیا رابطہ کرنے کی معاملہ کوشش یہ کی ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیجر ہے بڑا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, بڑا لیگل ہونا چاہیے, فیئر نہ اور اس میں اور بڑا فیئر ہونا چاہیے, اور اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو اس کے ڈسکس نہیں ہونا میں چاہیے. باقی نہیں پوچھوں گا، لیکن جنرل فیض کیونکہ اس وقت ان دی ڈاک، وہ اس ان کے اوپر الزام یہ ہے اگر 9 مئی والا تو وہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے 29 نومبر 2022 آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے خود رابطہ قائم کیا نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سے، ٹاپ ٹیئر سے؟ نہیں, اس بارے میں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کو ملے ہوں. ٹاپ ٹیئر سے مراد آپ کی نواز شریف یا شہباز وزیر شریف؟ اعظم یا میاں Yes, نواز sir. شریف ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ ٹیلی فونک رابطہ یا کوئی ایسی نہیں, ان گفتگو کے کی ساتھ نہیں وہ ہوئی؟ نہیں ملے. اس کے نیچے کو لوگوں کو ملتے رہے ہوں گے کیونکہ وہ دوڑ میں تو تھے. نیچے والے تو آپ کے سارے لوگ ملتے ہیں، وہ جو نام تھے وہ بھی وہ ناموں میں بھی ان کا نام شامل تھا, اور ویسے بھی وہ اس یعنی پوزیشن میں تو تھے, وہ چاہتے تو تھے, وہ انسپائر تو کر رہے تھے. آپ کے سارے لوگ اب تو کھلے عام بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ ثاقب نثار ہے، اور ثاقب نثار بھی اکیلا نہیں ہے بلکہ عدلیہ کے اندر آپ تو کئی لوگ تو آپ کے ڈھکے چھپے الفاظ بھی نہیں استعمال کرتے، سیدھا وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بعد ججز کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں. تو اگلا قسط کیا ان کی بھی آنے والی ہے؟ دیکھیں جی, معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک 3 اسٹار جنرل کو کسی ایکٹ کی بنیاد کے اوپر گرفتار کیا جا سکتا ہے, اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, تو اس نے جو ایکٹ ہے وہ اس نے کو اکیلے تو نہیں کر لیا. اس ایکٹ میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ بھی اسی جرم میں شامل ہیں جو اس نے کیا ہے. اس میں ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جا رانا سکتا صاحب ہے. لیکن ثاقب نثار یا کوئی بھی 4 جج ہوں گے، ان کا سپریم کورٹ تو چلو اندر فیصلوں کے اندر یا ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اندر تو آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. 9 مئی میں ان کا کیا تعلق ہوگا؟ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں تو ان کا رول بھی ایسا آپ نہیں کہہ سکتے نا. بعض فیصلے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، بڑا کنٹروورشل ڈیسیجن ہے. آپ کہیں گے، میں بھی کہوں گا ہاں کنٹروورشل ہے. آپ کہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، کہیں گے کنٹروورشل ہے، میں کہوں گا کنٹروورشل ہے. لیکن 9 مئی میں ججوں کا کیا رول ہے؟ بڑی مشکل بات ہے. دیکھیں, اب تو معاملہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں, یہ کوئی میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس دوران جس دوران اس ایکٹیویٹی کو کیا گیا, اس کے متعلق تیاری ہوئی, پھر اس کو ایگزیکیوشن ہوئی, پھر اس کے بعد آفٹر افیکٹس, ان دنوں میں اگر فیض صاحب کے کوئی کسی اور سے بھی ڈسکشن ہوتی رہی, کوئی اور بھی مشورہ دیتا رہا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر لو, یہ نہیں یہ کر لو, جس طرح سے جو فارمر چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ 1-2 آڈیوز لیک ہوئی تھی, تو ان میں ایک میں وہ جو تھے ہمارے فارمر گورنر, آپ کا خیال ہے مشاورتی عمل میں وہ بات کر رہے تھے کہ جی صبح یہ فیصلہ ہو جائے گا. غالباً صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے جو فیصلہ عمران خان کو پیش کرنے کے بعد سپریم کورٹ میں ہوا, اس نے 1 دن پہلے بتا دیا کہ صبح یہ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی قسط میں پھر وہ مشورے کے جرم میں ثاقب نثار صاحب بھی مشکل میں. دیکھیں جی, یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اس میں جس کسی کا بھی کوئی عمل دخل ہوا, تو اگر ایک اپنا فیض حمید صاحب کو اگر کسی نے ان سے رعایت نہیں برتی تو پھر کسی اور سے رعایت کیسے ہوگی؟ کیا جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ بنیں گے عمران کے خلاف؟ میرا خیال ہے کہ ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے جو پارڈن ہے وہ ان کو نہیں دیا جائے گا. نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. پارڈن نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض اب لمبے عرصے کے لیے پھر سزا کے منتظر ہوں گے. نہیں دیکھیں نا, ان کو اگر وعدہ معاف گواہ بنانا تو پھر آپ کو پتہ ہی نا کہ قانون کیا ہے. پارڈن دینی پڑتی. ہاں, پھر تو پارڈن دینی پارڈن نہیں ملے گی. میرا خیال نہیں ملے گی. تو اگر جو الزام ہے ان کے اوپر اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا آپ کو پتہ کیا ہے, 2 سزائیں اور دونوں بڑی ہیں. ہاں بالکل.
تو ان میں سے ایک سزا جو ہے وہ سخت ترین سزا ہے. دیکھیں جی، اب اس چیز کو پریمپٹ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ وہ سزائیں قانون کہتا ہی دو ہیں، ضروری کی دو ہی سزائیں. ہاں، صورتحال تو ایسی ہی ہے. عمران خان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، یہ میری خواہش نہیں ہے. میں تو پچھلے یعنی 3-4 ماہ میں اس بات کا بہت زیادہ جو ہے وہ داعی رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ سیاسی معاملات اور خاص طور پہ جمہوریت میں جب تک لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نا تو معاملات آگے نہیں چلتے. اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو 21 اکتوبر کو جو یہاں پہ آگے بات کی تھی کہ جی ملک جس بحران میں ہے، سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو یہ حل نہیں ہوگا. عمران کا کیا مستقبل؟ تو میں نے تو یہ بات کہی کہ یہ ہونا چاہیے. دوسری طرف سے جو جواب ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اور میرا یہ گمان ہے کہ اس معاملے میں، جس معاملے میں فیض حمید صاحب پروسیکیوٹ یا ٹرائل ہونے جا رہے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کے بغیر یہ ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مشکل میں. جی بالکل. رانا ثناءاللہ صاحب، وفاقی وزیر اور سینئر رہنما PMLN، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.